جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ تمام بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جس طرح ماضی میں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں آپ بھی رکھیں، مستقبل میں رکھیں، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ الحمدللہ جتنا عرصہ میں نے قید میں گزارا آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعائیں کی، پوری امت کے لیے کی، پاکستان کے لیے کی، پورے عالم اسلام کے لیے کی، پوری انسانیت کے لیے کی، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ 103 دن یہ میرے لیے تو 300 سال کے برابر تھے، اس حوالے سے کہ میرے جیسا ڈائنامک بندہ ایکسٹروورٹ جو مصروف رہتا ہے ہر وقت، اس کو جب اس طرح تنہائی میں وقت گزارنا پڑے تو وقت گزارنا ایک مشکل تجربہ تھا، لیکن اللہ کے ساتھ وقت گزرا، ظاہر اللہ تو میرے ساتھ تھا الحمدللہ۔ مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس میں سے نکالا الحمدللہ، آپ لوگوں کو بھی اس تکلیف میں سے نکالا، میری فیملی کو بھی۔ تو میں سب کے لیے دعا کرتا تھا، تمام ٹیم ممبرس کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، پوری امت کے لیے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے باقی اپنی سوشل میڈیا پہ جو ایفرٹس کر کے جس طریقے سے بھی کام کیا، مجھے وقتاً فوقتاً اندر اطلاع پہنچتی رہتی تھی میرے وکیل کے تھرو، طاہر صاحب کے، اور ساری خبر ملتی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے باہر نکل کے بھی چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا اور پھر فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طریقے سے نجات دیں گے۔ تو بس وہ ساری دعائیں میں حفظ جام بنائی ہوئی تھی، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصحاب الکہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہب لنا من امرنا رشدا، اور اسم اعظم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ان ساری دعاؤں کو درود شریف کو انتظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نکالا الحمدللہ۔ بہرحال ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اور بڑے عرصے سے ایک کام ایک اسٹیگنیشن پوزیشن پہ تھا، میں کئی مہینوں سے سوچتا تھا کہ یہ اب اس کام کو اگلے نیکسٹ لیول پہ کیسے لے کے جائیں۔ اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے ذریعے اس کو اس لیول پہ پہنچایا کہ شاید اگلے 50 سال میں بھی اس لیول پہ کام نہیں پہنچنا تھا۔ جس طرح اصحاب الکہف اٹھائے گئے تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی 300 سال بعد، اس طرح میں 103 دن کے بعد جب باہر نکلا ہوں تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں جس لیول کے اوپر یہ دعوت پہنچی ہے، جس ٹاپ لیول کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے باقی کے ذریعے، اور کوئی بندہ نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا الحمدللہ، اور ساری ڈائنامکس ہمارے ہاتھ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سازش کرنے والے لوگوں کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کیا ہے، مستقبل میں بھی ہوں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ۔ تو اب دعوت کی جو میدان ہے وہ بہت بڑے لیول کے اوپر ہمارے لیے اویلیبل ہے انشاءاللہ۔ تو ان قریب ہم اکیڈمی کھولیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اکیڈمی کھولنے پر پابندی نہیں ہے، سیکورٹی کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور مقدمہ والا جو معاملہ ہے وہ سارا ایک بہت بڑی ذاتی کا معاملہ تھا، سیار کاٹنے والا، وہ انشاءاللہ مجھے امید تھی کہ کورس انصاف مل جائے گا۔ آپ لوگوں نے بھی ایفرٹ کیا، وہ میں ظاہر ہے فورس اس طریقے سے نہیں، ہائی کورٹ سے مجھے امید تھی کہ یہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، اگر یہ انشاءاللہ ٹرائل میں بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم لوگوں نے فوکس وہی دعوت کے کام پہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا جو میں منع کرتا تھا کہ کسی شخص کو بھی اپنے فیس کے ذریعے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، بس یوٹیوب چینل سے میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروایا ہے کہ اگر میں آج بھی دنیا سے چلا جاؤں تو اتنا کچھ موجود ہے کہ وہ کافی ہے، اس میں کوئی مزید ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فیس سے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چپ کر کے چینلس کے ذریعے آپ لوگ کام چلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے چلائیں، اور آپ تو خیر ویسے ہی کافی حد تک خدا جو ہے وہ اس اعتبار سے خوشگوار ہے دعوت کے حوالے سے، الحمدللہ ہر لیول پہ دعوت پہنچ چکی ہے۔ تو وہ اس لیے میں کہتا تھا کہ تاکہ اگر کوئی ڈیمیج پہنچ جائے تو انڈیویجول میری ذات کو پہنچے، آج میں دنیا سے چلا جاؤں رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت کا کام تو چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ تو باقی جو اکیڈمی کھولنے کا معاملہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم یہ اپنے قانونی معاملات کو سیٹل کریں گے تو انشاءاللہ اکیڈمی بھی کھولیں گے، اسی طریقے سے کام چلے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی ہرڈل والا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ باقی جو یہ مخالفین ہیں چند ایک لوگ جو آوازیں بچی چند ایک ان کو بھی پتا ہے، وہ بھی جس طریقے سے شرمندہ ہے، ان کی عوام بھی مانتی ہے کہ ذاتی والا معاملہ ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔ میں تو ہمیشہ ان قواعد کے خلاف بولتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، سب کو چلنے دیں گے، کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، اسی طریقے سے کوئی ایگزسٹ کریں گے، یہ سارے مقدمہ بازی کے کام ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے، بجائے ایک دوسرے کو خدمات میں گھسیٹنے کے، اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں ہے۔ اب تو خیر ان کی یہ بھی چیز پٹ گئی، پوری این سی سی آئی ہے کہ سمجھ لیں انتظامیہ چینج ہو چکی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان میں کچھ جھول تھے وہ آپ نے دیکھے وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کے معاملات امید ہے کہ نہیں ہوں گے، اور اس طرح دعوت کا کام پورے اچھل کے ساتھ چلے گا، اس لیے کوئی ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جانا ہو خدا خاصہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان پہ کل کو کوئی ایسا وقت آیا کہ ان پہ تو انہیں مذہب لگی، سب سے پہلے ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان پہ تو انہیں مذہب کا معاملہ۔ میں صوفیاء کی جو عبارتیں ڈسکس کرتا ہوں وہ ان کی کتابوں پہ ان عبارتوں پہ فتویٰ لگاتا ہوں، کسی شخصیت کو میں نے کبھی بھی کافر نہیں کہا الحمدللہ، میں مستقبل میں کہوں گا ہاں جملے کے اوپر تقریر والی بات ہوگی، اور وہ بھی ہمارے نزدیک قابل معافی ہے۔ یہ بالکل توہین مذہب کے جو قوانین کے اندر یہ کہنا کہ یہ معافی نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے، توہین مذہب بالکل نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی سے ہوئی ہے مسلمان سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔
اور ہماری تو خواہش ہے کہ تمام قوانین میں توبہ کی شامل ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ جاتی والا معاملہ نہ ہو. کافی سارے لوگ اس کی جاتی کا شکار ہوئے ہیں اور بعض لوگ نے واقعی جنہوں نے توہین بھی کیا وہ بھی قابل معافی ہے جب وہ معافی مانگ لیں گے. اور دیکھ لیں سارے مولوی کو جو کچھ کرتے ہیں معافی مانگ کے پورا کر کے تو سامنے آ جاتے ہیں. تھوڑوں کو نہیں سزائیں ہونی چاہیے. جتنے علماء ہیں آپ تو یہ قابل بھی نہیں کہ میں ان کے نام بھی لوں. پہلے تو میں نام بھی لیتا تھا. اب ان کے ساتھ جو ہو چکی ہے ان کو میں نام لے کے تو ان کی فیم والا معاملہ نہیں کرنا چاہتا. سارے لوگوں میں تو انہیں مطلب میں سب کے حق میں کھڑا ہوا اور معافی نہیں ان کی قبول ہوتی ان کی ڈاکٹرن میں جب تک یہ سزائیں نہ بھگتے جتنے بھی ہیں جو کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اور جو علماء نے ساتھ دیا اس سے بڑھ کے ہمارے استاد جاوید احمد حافظی صاحب حافظ اللہ, مجھے امید تھی کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی تو مفتی طارق مسعود صاحب سے, میری امید ٹھیک نکلی. حافظ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اور ان کے علاوہ بھی جتنے علماء ہیں, بڑی امام کے جو پیر صاحب ہیں, گیلانی صاحب, اس طریقے سے جتنے صافی حضرات ہیں, شادی خان داتا صاحب ہیں, اعزاز سید ہیں, باقی لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس جتنے لوگ ہیں, شاد بھٹی صاحب تو ان سب کے رہنما ہیں, بڑھ کے تمام آواز ان کی تھی. اور ان سب لوگوں نے جو ایفرٹ پٹ کی الحمدللہ اللہ نے برکت عطا فرمائی. اور آپ تمام لوگوں کی دعائیں تھی, ایفرٹس تھی, تو اس ازمائش سے گزرے. اور جن لوگوں نے مخالفت کیا دیکھ لیں, کیا وہ اسلامی نظر آتی کونسل ہو جو صرف نظر آ رہی ہے اسلامی کام وغیرہ اسلامی کرتے ہیں, چاہے اور لوگ ہوں, سب لوگوں نے ذلت کمائی ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ علماء اسلام میں ذلیل ہوتے ہیں, لیکن خود اس طرح کی غلط حرکت کر کے جو وہ ذلت کمائی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے. میں تو سب کے لیے یہی جذبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. ہاں, جو ان کی وجہ سے دین کے کام کا نقصان ہوا ہے وہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا. اپنی ذات کی حد تک جو میرے پہ ظلم ہوا ہے وہ میں بالکل اعلانیہ سب کو معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم, ان پہ کوئی گرفت نہیں. ہم سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سیدنا یوسف علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے اپنے مخالفین کو معاف کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ پہ یہ فرمایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم. لیکن جو دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا, کہ بزرگوں نے پہنچایا, یا یہ مستقبل میں پہنچائیں گے, یا ہمارے پلیٹ فارم کی دعوت کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, وہ میں بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں وضع کوثر کے اوپر میرا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی یہ بالکل سارے کان کھول کے سن لیں کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سریعام نظر دی جائے گی. یہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا, صادق آپ نے سے ریپیٹ کیا کہ جب ہم سے باہر نکلے تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے. تو آپ دیکھ لیں ہماری دعوت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. آج ہر طرف جو ہے وہ یہ ہمارا جو رڈس ہے وہ زبان زد عام ہے, میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے کیا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, سب کو سلام کہیے گا. آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آپ کے ساتھ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ عافیت سے بڑھ کے دعا کسی شخص نے نہیں مانگی. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے عافیت کی دعائیں کرتا ہوں, جیل میں بھی کرتا رہا, آج بھی کرتا ہوں, مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.